اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کا اردو تفسیر رکو نمبر 3 سے۔ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا، جسے بائبل میں عمران لکھا گیا ہے۔ اگر عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے جن کا نام شاید عمران ہوگا۔ اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تھی۔ اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے ایک غیر معمولی فرمان سے حرکِ عادت کے طور پر ہوئی تھی۔ اس لیے ان کو قرآن مجید میں کلمات من اللہ کہا گیا ہے، یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ یعنی قرآن دازی کر رہے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، یعنی تمہارے جہلا کے توہمات، تمہارے فحقوں کی قانونی مشاغفیوں، تمہیں رہبانیت پسند لوگوں کی تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ و تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ ہو گیا ہے میں ان کو منسوخ کروں گا، اور تمہارے لیے وہی چیز حلال اور وہی حرام کر دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے۔ حواری کا لفظ قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انحصار کا مفہوم ہے، یعنی اللہ کے کام میں آپ کے مددگار ہیں۔ اصل میں لفظ متوفق کا استعمال ہوا ہے تو توفی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہے، نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یعنی اگر محض بے باپ پیدا ہونا ہی کسی کو خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہوتا تو پھر عیسائیوں کو آدم کے متعلق بدرجہ اول ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسیح تو صرف بے باپ ہی کے پیدا ہوئے تھے، مگر آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے روح پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے۔ اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ اس فقرہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھی کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کی طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اصل میں لفظ واسع استعمال ہوا ہے، جو بالعموم قرآن میں 3 مواقع پر آیا کرتا ہے۔ ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کے تنگ خیالی اور تنگ نظری کا ذکر آتا ہے، اور اس
حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے۔ دوسرا وہ موقع جہاں کسی کے بخل اور تنگ دلی اور کم حوصلگی پر ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراخ دست ہیں، تمہاری طرح بخیل نہیں ہے۔ تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنے تبخیل کی تنگی کے سبب سے اللہ کی طرف کسی قسم کی محدودیت منسوب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر محدود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس امر کا عہد لیا جاتا رہا ہے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کے بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے، لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عہد لیا گیا ہو یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو، بلکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی فرمایا گیا ہے اور بکثرت احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یعنی صرف انکار ہی پر بس نہ کی بلکہ عملاً مخالفت اور مزاحمت بھی کی، لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگایا، شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں، دلوں میں وسوسے ڈالے اور بدترین سازشیں اور ریشہ وانیاں کیے تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی کی تعلیم میں یکسر فرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کے بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض اس کا یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ بعد کی آیات اس اعتراض کے جواب میں ہیں۔